نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز کے دیگر احکام کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں اوقات نماز کے بارے میں، نماز کے اوقات کہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز وقت پر پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جب جی چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اسے اس کے مقررہ وقت میں ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ ام فروہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کریں، سب سے اچھا کام کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں۔ اور جس شخص کی نمازیں وقت پر ہو جائیں اس کے سارے ہی کام اول وقت میں ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے نا، ہر کام میں سستی کرنا، ہر کام ڈیلے کرنا، ڈیڈ لائنز کو میٹ نہ کرنا۔ تو ان ساری مشکلات کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھنا شروع کر دے، تو جب نماز کو وقت پر پڑھنے کی عادت ہوگی تو باقی سب کام بھی وقت پر ہونے لگیں گے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نماز کو وقت کی پابندی سے ادا کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم 7 آدمی تھے، 4 ہمارے غلام اور 3 ہم عرب تھے۔ ہم آپ کی مسجد کی دیوار سے اپنی پشت لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا، بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ کیا نماز کو وقت پر ادا کیا، اس کی حفاظت کی، اور حفاظت میں اس کی رکعتوں کی، اس میں پاکیزگی کی، وضو کی، ان تمام چیزوں کی، اس کے فرائض سنن مستحبات کی، اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا۔ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوا؟ جیسے ہم بعض اوقات سطر نہیں ڈھانپتے اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یعنی اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے ہیں حلال، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں۔ بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور جس نے اس کو اس کے وقت پر نہ پڑھا، نہ اس کی حفاظت کی، اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع کر دیا، اس کے لیے میرے اوپر عہد نہیں، اگر میں چاہوں تو اس کو بخش دوں اور چاہوں تو اس کو عذاب دوں۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے، مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے، کیونکہ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس وقت پڑھو تو یہی اجر اور ثواب کا باعث، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اکٹھی کر لو، مغرب کو اس کے وقت پر نہیں پڑھو، عشاء کے وقت پر پڑھو، تو اس بات کو ماننا، اس حکم کی اطاعت کرنا، یہی اصل عبادت ہو جاتی اور یہی اجر کا باعث ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو، صلی الصلاۃ لوقتہا، آپ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پر نماز پڑھنے پر صحابہ کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح
نماز اس کے وقت پر پڑھنا اور جماعت کا انتظار نہ کرنا. یعنی اگر کچھ لوگ جماعت بہت دیر سے ادا کرتے ہوں تو ایسی صورت میں ان کا انتظار نہ کیا جائے اور نماز اپنے وقت پر ادا کر لی جائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اس جگہ پر ہاتھ مارا. تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے. یعنی صحابہ کے دور میں ہی ایسے لوگ آ جائیں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے. عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا. پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ نماز پڑھ لینا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تم اس کا ذکر نہ کرنا کہ تم دوبارہ پڑھ رہے ہو. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز کو وقت پر ادا کرنے سے مشغول رکھیں گے. اب یہ تو مردوں کے لیے، ان کے حکام کے لیے، لیکن خواتین بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں اور نماز وقت پر ادا ہو. ہم عام طور پر گھر کے کام کاج یا جن چیزوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، اور باقی نماز وغیرہ کو بعد میں کر لیتے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ نماز پہلے اور باقی کام بعد. ہم اپنی روٹین ہی اس طرح سیٹ کریں کہ جس میں نمازوں کے اوقات اپنی جگہ پر رکھ کر باقی کاموں کو اس کے بعد یا اس سے پہلے کر لیا کریں. میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز کو وقت پر ادا کرنے سے مشغول رکھیں گے، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، یعنی اول وقت. بس تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں ان کی معیت میں نماز پڑھوں، یعنی ان کے ساتھ بھی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اور سفیان کے الفاظ ہیں کہ اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں. آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو، یعنی اگر تم وہاں ہو تو ٹھیک ہے تم اس کو پڑھ لو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور اسے نفل سمجھ لینا، اپنا فرض پہلے ادا کر لینا. اب دیکھیں کہ جماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماعت لیٹ کر رہا ہے تو تم پھر اس کا انتظار نہ کرو، اصل وقت میں ہی نماز ادا کر لو، اور اگر دوبارہ اس وقت وہیں پر ہی موجود اور دوبارہ جماعت شروع ہوگی تو نفل سمجھ کے پڑھ لو اس کو. ایک نماز لیٹ ہونے پر پریشان ہونا. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد آئے. کب آئے؟ سورج غروب ہونے کے بعد. اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی. پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا. آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، یعنی ترتیب سے نماز پڑھی. تو اس سے دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی جنگ کا موقع ہے یا کوئی ایسی پریشانی کا وقت ہے کہ جس میں انسان کسی بھی صورت نماز ادا نہیں کر پا رہا اور وقت ہی نکل جاتا ہے، تو پھر اگلی نماز ادا کرنے سے پہلے، ایون اگر مغرب کی نماز بھی، بہت سے لوگ اس کا خاص سوال کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت کم ہوتا ہے تو کیا پہلے مغرب پڑھ لیں یا پہلے عصر ہی پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے عصر پڑھی اور اس کے بعد پھر مغرب ادا کی. امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی کوئی چیز نہیں پاتا سوائے نماز کی، اور اب اس کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے. نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت. ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، یعنی اگر کوئی شخص نیند سے مغلوب ہو گیا، کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پایا، الارم بھی لگا اور اس کو سنائی نہیں دیا، یا نیند میں ہی اس نے الارم بند کر دیا، کیونکہ بعض اوقات ایسی نیند بھی آ جاتی ہے. قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے.
نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا؟ یعنی نماز میں ہم میں سے سب لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں خیال نہیں گزرتے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب وقت کا ضائع کرنا ہے، وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یہ ہے اصل مشکل۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ کون مراد ہے اس سے؟ جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے، وقت کو ٹال کر دیر سے تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اب اس میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نماز پڑھے بغیر سو جانا، اچھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے پڑھوں گا، اور اتنے میں وقت ہی چلا گیا، چاہے وہ عصر کی نماز ہو چاہے وہ عشاء کی ہو، کیونکہ عام طور پر انہی دو نمازوں میں ایسی کیفیات آتی ہیں کہ لوگ کام سے واپس آتے ہیں، آ کر کھانا کھایا، اچھا ابھی نماز پڑھتے ہیں، اور اتنے میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، تھوڑی دیر کیا ریسٹ کیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر ہی چلی گئی۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے آج کل مغرب کے بعد ہی عموماً کھانا ہوتا ہے، کیونکہ مغرب بھی 4:45 بجے ہو رہی ہے، تو پھر وقت ہی کتنا بچتا ہے اس سے پہلے، تو لوگ لوٹتے بھی آفس سے مغرب کے بعد ہی واپس ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر آ کے کھانا کھاتے ہیں اور سارے دن کے کام کاج سے لوٹے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سستی چھا جاتی، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ پھر جماعت سے نہیں پڑھتے، یا پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تھکاوٹ بھی ہے اور کھانا کھانے کی سستی بھی ہے، اور موسم بھی سردیوں کا ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، یعنی ہیٹنگ ہے، تو اس میں سارے ہی اسباب ایسے ہیں کہ جس میں انسان نیند سے مغلوب ہو۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنی خواہش کو روک کر رکھنا اور پہلے نماز پڑھنا، کیونکہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ نماز کی طرف سستی سے اٹھنا نفاق کی علامت ہے، اور انہیں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں، مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ وہ سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی نماز کو دل نہیں چاہتا، پڑھتے ہیں تو مجبوری سے پڑھتے ہیں، یا پھر نماز کو اتنا ٹال دیتے ہیں اپنے وقت سے کہ اور کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنا انتہائی مشکل لگتی ہے۔ علا بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بصرہ میں انس بن مالک کے گھر میں گئے۔ ان کا گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا، تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ ہم ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو، تو ہم کھڑے ہوئے، ہم نے نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو ان ساری آیات اور احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے، نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے، اس سے ٹال کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر عشاء کی اذان ہو جائے اور اس کے بعد اگر کوئی سو جائے تو یہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد اگر نماز کا ٹائم بھی ہو اور پھر بھی اٹھ کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ قضا تو نہیں ہوگی، قضا تو اس وقت ہوتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے، آدھی رات گزر گئی، وقت گزر گیا، پھر قضا میں آ جائے گی۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے اگر سو گیا، یعنی عشاء کی اذان ہوئی ہے، تھوڑی سے سو گیا پھر اٹھ گیا، یہ ناپسندیدہ تو ہے مگر نماز قضا نہیں ہوئی۔ السلام علیکم۔ اگر ہم لوگوں نے عصر نہیں پڑھی تو قضا ہو گئی، پھر مغرب کا ٹائم آ گیا تو پہلے مغرب پڑھنی ہے یا 3 فرض پڑھ کے اس کے بعد عصر کی نماز قضا کر کے پڑھنی ہے؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔
ابھی کیا بتایا؟ ابھی بتایا یہ صحیح ہے نا، تو کچھ لوگ ایسے بھی مطلب وہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے. کیونکہ میں ایک دن نماز پڑھنے لگی، میں کسی کے گھر گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں میں پہلے پڑھوں گی نا کیونکہ میری قضا ہو گئی. جی. تو انہوں نے کہا نہیں، تو پھر ان لوگوں نے سب نے کسی کے گھر کھانا تھا تو ایسے ہی پڑھی انہوں نے غلط نماز. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں مثلاً تو مغرب امام صاحب نے شروع کر لی ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ آپ مغرب پہلے پڑھ لیں اور بعد میں پھر اپنی اثر پڑھ لیں. ادروائز جب آپ خود پڑھ رہے ہیں تو پہلے اثر ہی پڑھیں. ترتیب سے پڑھنی چاہیے نمازیں. ایک دن میں اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے بھی 2-3 نمازیں اوپر تلے چلی گئیں، کوئی سرجری تھی، کوئی ایسی چیز تھی کہ آپ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے وہاں سے، بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں انسان جو ہی ہوش میں آئے اور نمازیں لوٹانے لگے تو ترتیب سے لوٹائے، آگے پیچھے نہ کرے. اب جس نماز کا ٹائم ہے بس اتنا ہی ٹائم باقی ہے کہ آپ وہ نماز اس ٹائم میں پڑھ ہاں سکتے تو پھر ہیں. وہی تو پھر وہ نماز پڑھی، پڑھ تو کے وہی پھر نماز پڑھی جائے گی. سازا جی جو ہم نے احادیث پڑھی کہ ایسے حکام آئیں گے جو بعد میں نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کریں گے، وہ ظاہر ہے ایک جماعت اسٹیبلش ہو رہی ہے. تو اب جیسے عشاء بہت ارلی آج کل ہوتی ہے اور کچھ مساجد میں اگر ہم ایک دیر کا ٹائم فار سم ادر حکمتیں رکھا ہوا ہے، کچھ مساجد نے بہت ارلی رکھے ہوئے، عشاء 6:30 کر لیتے ہیں، کوئی 7 کرتا ہے، کوئی 7:30 کرتا ہے، کب 8 ہوتی ہے. تو یہ اس میں تو نہیں آئے گا، کوئی حرج یہ اس وعید والی چیز میں تو نہیں آئے گا نا، یہ اس میں نہیں کیونکہ یہ حکام کا ڈیلے کرنا یہاں تک وہ پھر ایسا ہے کہ نماز کا وقت جب جا رہا ہو. جی ٹھیک ہے، جیسے ایون عصر ہمارے پاس اب آج کل انٹر 2:45 ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ہم نے 3:15 اور کر جی رہے ہیں. ابھی 1.5 گھنٹے کا فرق تو ہے ہی 4:45 اور اس میں، لیکن یہ کہ افضل یہی ہے کہ اس سے پہلے ہو، مگر وہ تاخیر میں نہیں ہے، یعنی نماز کا وقت ہی ہے. وہ تاخیر ہوگی جب 1 گھنٹہ یا گھنٹے سے بھی کم رہ جائے. باقی قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، سو اس پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے، صبر کیجئے. اور لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نمازوں کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی، پس تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے. تو صبر کب کرتا ہے انسان؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے. پھر بیچ میں نمازوں کی بات کی گئی، اور نمازوں کے بعد تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی خیال انسان کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے نا، یا کوئی لوگوں کی باتیں بار بار یاد آ رہی ہوں اور پریشانی ہو رہی ہو اور تکلیف پہنچ رہی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا تو بھی کیا کرتے تھے؟ نفل پڑھ لیتے تھے، یعنی فوراً نماز کی طرف دوڑتے. تو یہ حالت کی تبدیلی ہے. آپ بیٹھے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے، وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے فلاں ایسا کرا ہے ایسا کرا ہے، یا کوئی خود ہی آ جاتا ہے اور آ کے آپ کو 10 سنا کے چلا جاتا ہے اور آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے اور کیا سے کیا ہو گیا، اب دل گھٹ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. عام طور پر ہم خواتین کیا کرتی ہیں؟ رونا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر روئیں گے نہیں تو موڈ آف ہو جائے گا، چہرہ اتر جائے گا، فون اٹھا کر مزید کسی اور کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے. اب ہونا کیا چاہیے؟ سارے مسائل سوچئے جو حاوی ہیں آپ کے اوپر، چاہے وہ بہو کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ساس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ شوہر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بچوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی کا بھی مسئلہ ہے. جب وہ مسئلہ حاوی ہونے لگتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کسی انسان کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی، مشورے کی. میں نہیں کہتی کہ انسان مشورہ نہ کرے کسی سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسے سارے مسائل کا حل جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے یا غیر ذاتی زندگی سے متعلق، اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمارا لاسٹ ریزورٹ یہ ہوتا ہے، سب سے آخری کام. جب سب کچھ آزما کے ہار جاتے ہیں نا ہم، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سے دعا، پھر بھی نہیں کرتے، پھر کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور اس کو اپنی پریشانی سناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسیحا ہے اور یہی ہمارے مردے زندہ کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. اصل تو اللہ ہی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے. تو پہلے ہے صبر کرو، فصبر، اور آخر میں لعلک ترضی،
تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اب یہاں اس آیت کو اگر انالائز کریں تو اس میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے کہ کس کس وقت نمازیں ادا کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اس سے مراد فجر کی نماز ہے. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اس سے مراد عصر کی نماز ہے. ٹھیک ہے، اب فجر اور عصر ہو گئی. پھر وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کی گھڑیوں میں تسبیح کیجیے، نماز پڑھیے. کچھ نے تہجد اس کا معنی کیا اور کچھ نے مغرب اور عشاء، کیونکہ وہ رات کی گھڑیوں میں پڑھی جاتی ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد. وہ اطراف النہار کے مقابلے میں آناء اللیل آیا ہے، یعنی اطراف النہار کون سے ہیں یہ آپ دیکھیں نا، اطراف النہار آناء اللیل، تو اس میں پھر ظہر آ جاتی ہے، اس میں کلائمیکس پہ جا کے واپس زوال ہوتا ہے نا، اطراف النہار آیا. پھر فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو. شام بھی ہو گئی، صبح بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، پچھلے پہر کی بات بھی ہو گئی اور ظہر بھی ہو گئی. ٹھیک، اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے. تم سونا شام کرتے ہو، مغرب اور عشاء. تصبحون صبح کی نماز، عشیًا پچھلے پہر میں عصر کی نماز، وحین تظہرون اس میں ظہر کی نماز. سارے اوقات آگے، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں گے قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں نمازوں کے اوقات. ویسے تو تفصیل سنت سے پتہ چلتی، لیکن اشارات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. ایک اور آیت، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھو، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. تو اب اس میں سورج ڈھلنے سے کون سی نماز شروع ہوتی؟ ظہر. ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک بیچ میں کیا آ گئی؟ عصر بھی آ گئی. اندھیرا ہو گیا تو مغرب بھی آ گئی. اور فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز، اور اندھیرا گہرا ہو تو عشاء بھی بیچ میں آ جاتی ہے. جبریل علیہ السلام کا پانچوں نمازوں کے اوقات سکھانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی. پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کی مثل تھا، یعنی جس چیز سے سایہ ناپا جا رہا تھا اتنا ہی تھا جتنی وہ چیز تھی، اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی، یعنی ذرا روشنی ہو گئی. پھر جبریل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان 2 وقتوں کے مابین ہیں، یعنی داخل ہونے کے وقت سے لے کر نکلنے کے وقت کے بیچ میں نماز پڑھ لینی چاہیے. نماز کے اول اور آخری اوقات. ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی، چنانچہ ظہر کا اول وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے، جو ہی سورج ڈھلا نماز کا وقت داخل ہو گیا، ڈھلنے سے پہلے نہیں ہوتا، اور اس کا آخر وقت نماز عصر کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کو تاخیر ہو گئی تو عصر کی اذان سے پہلے پہلے ظہر کے فرض پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ نماز وقت کے اندر ہی آ جائے گی، تو کافی بڑا وقت مل جاتا ہے انسان کو. لیکن افضل کون سی ہے؟ بخشش کا وعدہ کس پر ہے؟ اول وقت پر. عصر کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جبکہ سورج ابھی بلند ہوتا ہے، اور اس کا آخر وقت سورج کے پیلا پڑنے تک ہوتا ہے. اب جیسے سوال آیا تھا کہ اگر تھوڑا سا وقت ہے
مغرب ہونے ہی والی ہے، 10 منٹ باقی ہیں اور آپ کی اثر رہتی ہے، تو نہ ہونے سے پڑھ ہی لیں، قضا نہ کریں بلکہ اس وقت کے اندر پڑھیں. یہ نہ سوچیں اب تو قضا ہو ہی گئی، اب تو مغرب کے ساتھ ہی پڑھوں گی. نہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کے پہلے وہ نماز ادا کر لیں، پھر مغرب کی اذان اور پھر سو آن. مغرب کا اول وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی سورج چھپا فوراً نماز شروع، چاہے روشنی نظر آ رہی ہو. اور اس کا آخر وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے. آسمان پہ سرخی، اور کینیڈا میں تو اس مسئلے کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، اکثر ہی آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب پڑھ کر جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہی وہ سرخی ساری غائب ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ سرخی غائب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے. ٹھیک ہے. عشاء کا اول وقت افق کے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے اور اس کا آخر وقت نصف رات تک ہوتا ہے، آدھی رات تک، جسے ہماری زبان میں عموماً کیا کہتے ہیں، 12 بجے. 12 بجے کو نصف رات کہتے ہیں. اور فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی فجر کی روشنی پھوٹی، اور اس کا آخری وقت سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے. اگر سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی آپ اٹھے ہیں تو آپ وضو کر کے فرض ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلنے کا انتظار نہ کریں بلکہ نماز ادا کر لیں. تو اب کیا ہوا، ایک ہے اول وقت اور ایک ہے آخری وقت. نماز کب ادا کرنی چاہیے؟ اول وقت. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہو تو انسان آخری وقت تک بھی نماز ادا کر سکتا ہے. یہ ہیبیچول نہیں ہوگا یہ شخص، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ.